أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. مدینہ سے آنے والی ایک جماعت جو کہ 73 مردوں اور 2 عورتوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظامی قیادت کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں. بیعت ہونے کے بعد عباس بن عبد المطلب، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ابھی مسلمان بھی نہیں بنے ہیں، انہوں نے مدینہ سے آنے والی جماعت سے یہ باتیں کہی تھیں اور اس جماعت نے ان باتوں کو قبول بھی کیا. دیکھو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہیں. ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے. اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ. مدینہ کی جماعت نے اسلام کی تبلیغ اور اسلامی ریاست کی تعمیر کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے ہمیں مصیبت کے راستے کی دعوت دی ہے. آپ نے ہمیں اپنے روایتی مذہب کو چھوڑ کر اپنے مذہب کی پیروی کرنے کو کہا ہے. ہم نے یہ بہت مشکل مطالبہ مان لیا ہے. آپ نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے اور لوگوں کے درمیان بہت سے تعلقات منقطع کر دیں. ہم نے یہ بہت مشکل کام انجام دیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی ایسے شخص کی قیادت کی جائے جو ہمارا نہیں ہے، جسے معاشرے نے الگ تھلگ کر دیا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے ذریعہ چھوڑ دیا ہے. لیکن ہم نے یہ مطالبہ بھی مان لیا جسے قبول کرنا بہت مشکل ہے. آپ کی کوئی بھی شرط قبول نہیں کی جا سکتی سوائے ان کے جن کو خدا نے آپ کو ہدایت دی ہے. ہم نے آپ کو اپنی زبانوں اور دلوں سے قبول کیا ہے. ہم نے آپ اور آپ کے رب کے ساتھ بیعت کی ہے. ہمارے ہاتھوں میں خدا کی مدد ہے. ہم خون کا عطیہ دے کر آپ کی جان بچائیں گے. ابو الحسن نے بھائیوں کو معاہدہ عقبہ کی عسکری اہمیت یاد دلائی. اے میری قوم، محمد اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے ہیں. آج وہ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں اور اپنے ہم وطنوں اور رشتہ داروں کے درمیان رہتے ہیں. اگر آپ انہیں وہاں سے نکال دیں گے تو عرب آپ پر مل کر حملہ کریں گے. اگر آپ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اپنی دولت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ انہیں اپنے وطن کی طرف دعوت دیں. یہ سچ ہے کہ وہ خدا کے رسول ہیں. اگر آپ خوف سے پیچھے ہٹ گئے تو انہیں آپ کے علاوہ کون حفاظت کرے گا؟ جماعت کے لوگ یکجا ہو کر کہتے ہیں، ہم نے قبول کیا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو وہ دیا ہے جو آپ نے ہم سے مانگا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے جو معاہدہ عقبہ میں حصہ لینے آئے تھے ان سے کہا، میں آپ سے وفاداری کا حلف قبول کرتا ہوں. جس طرح آپ اپنی بیویوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اسی طرح میری حفاظت کریں گے. اس کے مطابق اراکین نے بیعت کا حلف لیا. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیروکار مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا. میں اپنے اور اپنے پیروکاروں کے لیے بہت کچھ مانگتا ہوں. آپ کو جو کچھ میسر ہے اس سے ہمیں تسلی دینی ہوگی. آپ کو قسم کھانی ہوگی کہ آپ مشکل اور آسانی دونوں حالتوں میں خرچ کریں گے. اراکین نے ہاتھ پھیلائے اور نبی کی مرضی کے مطابق اطاعت کی. یہ سچ ہے کہ اس عہد کا ہر قدم اسلامی ریاست کی تعمیر کی ایک اینٹ ہے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.